حدیث پاک میں آتا ہے کاشف بھائی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طبی موتوں کے علاوہ قدرتی موت کے بعد سب سے زیادہ جو موتیں ہیں نا یہ نظر بد کی وجہ سے ہوں، نظر بد کی وجہ سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو قرآن و سنت میں بہت سارے اس طرح کے اعمال ہیں، دعائیں ہیں، بلکہ میں نے یہ جو جمعہ گزر چکا ہے یہ الحمدللہ اسی موضوع پر تھا کہ پہلے پڑھائی پھر دعائی۔ ہم دیکھیں دعائی استعمال کرتے ہیں، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے دعائی استعمال کرنا، لیکن اس پر پھر بھی کم یا زیادہ پیسے لگتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جس کے اوپر پیسے بھی نہیں لگتے، اور وہ دعا ہے، وہ اعمال ہیں۔ ان میں سے سب سے جو بہترین دعا ہے وہ یہ ہے، اور باقاعدہ اللہ پاک نے قرآن مقدس کا آغاز بھی اسی سورہ کریمہ سے کیا ہے، اور وہ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ بہت بڑا دم ہے، جس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں نا اینٹی بایوٹک، یعنی کہ یہ دوائی ہر مرض کے لیے ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ ہر مرض کا شفا ہے، اور اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ وہ مشہور آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کسی دیہات میں گئے، تو مشہور واقعہ ہے، جب وہاں پہنچے تو قبیلے کا جو سردار تھا وہ بیمار تھا، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کیا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو شفا دے دی، حالانکہ وہ کافر تھا۔ کافر کے اوپر قرآن اثر کر سکتا ہے تو مسلمان کے اوپر نہیں کر سکتا۔ توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ اللہ پاک نے قرآن میں شفا رکھی۔ ایک تو یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ بہت بڑا علاج ہے، اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی بہت بڑی دعا ہے۔ اس کے ترجمے والا اور معنی والا غور کریں، اور پھر اس کے ساتھ علاج کریں، ہر مرض کا علاج ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ جب میں معراج پر گیا تو اللہ پاک نے مجھے یہ 2 آیتیں بطور تحفہ دی تھی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے سوتا ہے، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی اور شافی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے آخری جو معوذتین اور ساتھ قل هو اللہ احد بھی، یہ جو 4 قل مشہور ہے نا، ان میں سے جو آخری 3 صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، بہترین یہ دم ہے، اینٹی بایوٹک ہے، ہر چیز کے لیے بہترین دم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ 2 صورتیں معوذتین پڑھ کر اپنے دونوں بیٹوں پر دم کرتے تھے، ان کے ذریعے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر۔ تو یہ بہترین دعا بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور دم بھی ہے۔ جی دیکھیں یہ جو نظر بد ہے نا یہ کسی کی بھی لگ سکتی ہے۔ ہم کرتے کیا ہیں، ہم بلڈنگ بناتے ہیں، اپنا محل بناتے ہیں، کوٹھی بناتے ہیں، اور کرتے ہم کیا، اس کے اوپر ہنڈیا وہ جو ہے اس کو رکھ دیتے ہیں، اچھی گاڑی لیتے ہیں، اس کے آگے وہ پاؤں کی ایک جوتا جو ہے اس کو لٹکا دیتے ہیں۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جب بھی ہم کوئی اچھی چیز دیکھیں، کوئی بھی اپنا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا کوئی بھی اور چیز ہے، تو ہمیں ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے، اپنی اولاد کو۔ میرے یہ مشاہدے میں بات آئی ہے کہ اکثر بچوں کو ان کے والدین کی نظر لگ جاتی ہے، اکثر بچوں کو ان کے والدین کی ہی نظر لگ سکتی ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ اس کا کیا پیسے ہوتے ہیں تو سال کی بات ہے۔ جی حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے نا تو اپنے بچوں کو باہر مت نکالیں، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، تو یہ جو شیاطین ہیں نا یہ پھیل جاتے ہیں، یہ بچوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں لیں۔